اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اس سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن سے لے کر نکاح و رخصتی کے واقعات بیان کیے۔ اب آئیے آگے سنتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے رخصت ہو کر جس گھر میں گئیں وہ مسجد نبوی سے کچھ دور فاصلے پر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹی، مجھے اکثر تمہیں دیکھنے کے لیے آنا پڑتا ہے، میں چاہتا ہوں تمہیں اپنے قریب بلا لوں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ کے گھر کے قریب حارثہ بن نعمان کے بہت سے مکانات ہیں، آپ ان سے فرمائیے وہ کوئی نہ کوئی مکان خالی کر دیں گے۔ حارثہ بن نعمان ایک انصاری صحابی تھے، وہ کئی مکانات کے مالک تھے۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، وہ اپنے کئی مکانات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر چکے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکانات مستحق مہاجرین میں تقسیم فرما دیے تھے۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی، حارثہ سے اب کوئی اور مکان مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، وہ پہلے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے کئی مکانات دے چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئیں۔ ہوتے ہوتے یہ خبر حضرت حارثہ بن نعمان تک پہنچی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں، لیکن مکان نہیں مل رہا۔ وہ نہایت مخلص اور ایثار و قربانی والے آدمی تھے۔ یہ خبر سنتے ہی بیتاب ہو گئے اور دوڑتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ فاطمہ کو کسی قریب کے مکان میں لانا چاہتے ہیں۔ میں یہ مکان جو آپ کے گھر کے قریب ہے خالی کیے دیتا ہوں، آپ فاطمہ کو اس میں بلا لیجئے۔ میری جان و مال آپ پر قربان ہے، خدا کی قسم جو چیز حضور مجھ سے لیں گے وہ اس سے زیادہ پسند ہے کہ وہ میرے پاس رہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حارثہ کے جذبہ ایثار کی تحسین فرمائی اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت حارثہ بن نعمان کے مکان میں داخل کروا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باہمی تعلقات نہایت خوشگوار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عزت کرتے تھے اور ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے شوہر کا دل و جان سے احترام کرتی تھی اور ان کی خدمت گزاری میں کوئی بھی فرق نہیں کرتی تھی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر کو ہمیشہ نصیحت فرماتے رہتے تھے کہ عورت کا سب سے بڑا فرض خاوند کی اطاعت و فرما برداری ہے، اس لیے والی کی ہر طرح اطاعت کریں۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تاکید فرماتے رہتے تھے کہ فاطمہ سے اچھا برتاؤ کرو۔ چنانچہ میاں بیوی کی مثالی تعلقات کی وجہ سے ان کا گھر جنت کا نمونہ بن گیا تھا۔ لیکن دو چار موقع ایسے ضرور پیش آئے جن میں میاں بیوی میں معمولی رنجش پیدا ہو گئی۔ انسانی فطرت، ایسے ہی اتفاقات کا پیش آ جانا کوئی انہونی بات نہیں۔ حضرت علی اور فاطمہ کی رنجش محض اتفاقی تھی۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کسی بات پر کچھ رنجش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر حسن و ملال کے آثار نمایاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سمجھا بجھا کر صفائی کرا دی۔ جب باہر تشریف لائے تو بہت خوش اور چہرے انور خوشی اور اطمینان سے چمک رہا تھا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ گھر کے اندر گئے تو چہرے مبارک متغیر تھا اور باہر تشریف لائے ہیں تو بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان دو شخصوں میں صلح فرما دی جو مجھے بہت عزیز ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور علی کو نہ پایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ وہ بولی، مجھ میں اور ان میں کچھ جھگڑا ہو گیا، وہ غصے میں چلے گئے ہیں اور ابھی تک نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو پتہ چلا کہ وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہ وہاں علی لیٹے ہوئے تھے، پہلو سے چادر ہٹ گئی تھی اور مٹی جسم میں لگ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پہنچتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، اٹھو ابو تراب، اٹھو ابو تراب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ گھر لے گئے اور دونوں میاں بیوی میں صلح فرما دی۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ حضرت علی کو ابو تراب کہلائے جانا عمر بھر بہت محبوب رہا۔
اسی طرح ایک بار اور میاں بیوی میں کچھ رنجش پیدا ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر گئیں۔ ان کے پیچھے پیچھے حضرت علی بھی آ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت پیش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی ذرا خیال کرو، ایسا کون سا شوہر ہے جو اپنی بیوی کے پاس اس طرح خاموش چلا آتا ہے؟ ایک دوسری روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ الفاظ ارشاد فرمائے، بیٹی میری بات غور سے سنو، کوئی میاں بیوی ایسے نہیں ہیں جن کے درمیان کبھی اختلافات پیدا نہ ہو، اور کون سا مرد ایسا ہے جو ہر کام بیوی کے مزاج کے مطابق ہی کرتا ہے اور اپنی بیوی کی کسی بات پر ناخوشی کا اظہار نہیں کرتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، خدا کی قسم آئندہ میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو تمہارے مزاج کے خلاف ہو یا جس سے تمہاری دل شکنی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان گھریلو کاموں کی تقسیم فرما دی۔ گھر کے اندر جتنے کام تھے، مثلا چکی پیسنا، جھاڑو دینا، کھانا پکانا وغیرہ، سب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ذمے تھے، اور باہر کے سب کام مثلا بازار سے سودا سلف لانا، اونٹ کو پانی پلانا وغیرہ حضرت علی کے ذمے تھے۔ اس طرح ان کی ازدواجی زندگی میں نہایت خوشگوار توازن پیدا ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ ابو جہل کے بھائی نے حضرت علی کو غورہ بنت ابی جہل سے نکاح کرنے کی ترغیب دی اور انہوں نے اس کی حامی بھر لی۔ چنانچہ غورہ کے سرپرست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نکاح کی اجازت لینے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر چڑھ کر فرمایا، بنی ہشام بن وغیرہ علی بن ابی طالب سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے اجازت مانگتے ہیں، لیکن میں اجازت نہیں دوں گا، ہرگز نہیں۔ البتہ علی میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اس کے بعد اپنی دوسری بیٹی زینب کے شوہر حضرت ابو العاص بن ربیع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس نے مجھ سے جو بات کہی تھی اس کو سچ کر دکھلایا، اور جو وعدہ کیا تھا اسے سچ کیا۔ اب میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے نہیں ٹھہرا ہوں، لیکن خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ناراض دیکھ کر حضرت علی نے بنت ابو جہل سے نکاح کرنے کا ارادہ فوراً ترک کر دیا، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کسی دوسرے نکاح کا خیال تک دل میں نہ لایا۔ ایک بار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آ گیا۔ رات انہوں نے سخت بے چینی میں کاٹی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ جاگتا رہا۔ پچھلے پہر ہم دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ فجر کی اذان سن کر بیدار ہوا تو دیکھا فاطمہ معمول کے مطابق وضو کر رہی ہے۔ میں نے مسجد میں جا کر نماز پڑھی، واپس آیا تو دیکھا کہ فاطمہ معمول کے مطابق چکی پیس رہی ہے۔ میں نے کہا، فاطمہ تمہیں اپنے حال پر رحم نہیں آتا؟ رات بھر تمہیں بخار رہا، صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا، اب چکی پیس رہی ہو، خدا نہ کرے زیادہ بیمار ہو جاؤ گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اپنے فرائض ادا کرتے کرتے مر بھی جاؤں تو کچھ پرواہ نہیں۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی اللہ کی اطاعت کے لیے، اور چکی پیسی تمہاری اطاعت اور بچوں کی خدمت کے لیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کاموں کو اس طرح انجام دیتی تھی کہ کبھی کسی رشتہ دار یا ہمسائے کی مدد نہیں لیتی تھی، نہ کام کی کثرت اور نہ کسی قسم کی محنت مشقت سے گھبراتی تھی۔ ساری عمر شوہر کے سامنے حرف شکایت زبان پر نہ لائیں اور نہ ان سے کسی چیز کی فرمائش کی۔ کھانے کا یہ اصول تھا کہ چاہے خود فاقے سے ہوں، جب تک شوہر اور بچوں کو نہ کھلا لیتی خود ایک لقمہ بھی منہ میں نہ ڈالتی۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پر گھاس کا گھٹا اٹھائے گھر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ذرا ایک گھٹا اتارنے میں میری مدد کرو۔ اس وقت وہ کسی کام میں مصروف تھیں، جلد نہ اٹھ سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھٹا زمین پر دے مارا اور کہا، معلوم ہوتا ہے تم گھاس کے گھٹے کو ہاتھ لگانے میں شرمندگی محسوس کرتی ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کرتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، میں کامی مصروفیت کی وجہ سے جلد نہ اٹھ سکی، ورنہ جو کام میرے ابا جان رسول خدا ہوتے ہوئے اپنے دست مبارک سے کرتے ہیں، انہیں کرنے میں مجھے کیسے شرمندگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر مسکرا دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہی اوصاف و خصائل تھے کہ ان کی وفات کے بعد جب کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ فاطمہ کا حسن معاشرت کیسا تھا تو وہ آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا، فاطمہ جنت کا ایک خوشبودار پھول تھی جس کے مرجھانے کے باوجود
اس کی خوشبو سے اب تک میرا دماغ معطر ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں مجھے کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اس کے آگے کے واقعات اگلے آڈیو میں، تب تک ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔